جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوسٹ ایک بھیجی ہے جی، کوئی کیلنڈر کی ہے تصویر، جس میں 3 روایتیں لکھی ہیں جی۔ کہتے ہیں تحقیق کر دیں۔ پہلی روایت رشوت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر، مسند احمد۔ جی محترم بھائی، یہ سنن نبی داؤد وغیرہ کے اندر بھی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رشوت دینے والے اور لینے والے پر لعنت کی ہے۔ ہاں یہ بات تو صحیح ثابت ہے جی، لعنت والی ابو داؤد والی روایت جو دیکھ لیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جس روایت میں یہ آتا ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا جہنمی ہے، اب وہ روایت ثابت نہیں ہے، اس پر ہم نے اس گروپ کے اندر پہلے بھی جرح کر دی ہوئی ہے۔ آگے جو روایت لکھی ہے جی صحیح مسلم کے حوالے سے، وہ روایت بالکل صحیح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت بھیجی سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اس کے دونوں گواہوں پر اور سود کے لکھنے والے پر۔ یہ ٹھیک ہے، روایت بالکل صحیح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تیسری روایت اس میں جو لکھی ہے، ہاں اس کا الگ جواب دے رہا ہوں۔ حسد، کہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح بسم کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو بسم کر دیتی ہے۔ ابو داؤد 4903۔ جی یہ روایت ضعیف ہے۔ البتہ حسد یہ کرنا نہیں چاہیے، حسد حرام ہے، لیکن یہ روایت جو ابو داؤد والی ثابت نہیں ہے، اس کی سند کے اندر ایک مجہور راوی ہے۔ ابو داؤد میں ان ابراہیم ابن اسید ان ابیہ ان جدہ، یہ جدی ہی یعنی جد ابراہیم یہ مجہول ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر اس کی ایک سند آتی ہے، اس میں عیسیٰ بن ابی عیسیٰ الحنات راوی ہے، وہ متروک ہے، لہذا یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی کئی سندیں آتی ہیں، ہم نے اس کے اوپر تفصیلی تحقیق کی ہوئی ہے، تو لہذا یہ روایت ثابت نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔